अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर टाइम्स डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आबिद अब्बासी। और आज़ाद कश्मीर के अंदर तो इलेक्शन मुसलसल जारी हैं। 15 तारीख यानी 15 अगस्त को वस्ती और शर्की के जो हलके हैं वहाँ पे नए मेंबरान असम्बली की किस्मत का फ़ैसला होना है। चूँकि चंद एक पोलिंग स्टेशन जो दोनों हलकों के रह गए थे उनमें 15 अगस्त को पोलिंग होगी। और इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून पहले और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। और मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त 24 नशिस्तें हैं और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो अब दूसरे नंबर पर है। और 24 नशिस्तों के साथ जब वो पहली पोजीशन पर है, मजमूई तौर पर जो है 27 मेंबरान असम्बली चाहिए हैं हुकूमत साजी के लिए। और लेकिन उस हुकूमत साजी में अगर हम देखें तो एक वाज़ेह अक्सरियत वाज़ेह बरतरी मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है। और लेकिन साथ हम जहां आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे वो 8 नशिस्त हैं रिज़र्व की, जिसमें 5 ख़वातीन, 3 जो है जिसमें टेक्नोक्रेट, ओवरसीज़ और जो है उलमा मशाइख की नशिस्त है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में तज़कियाकार हैं जनाब सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी साहब। वेलकम द शो। थैंक यू जी। बुखारी साहब, चूँकि 8 नशिस्तें ऐसी हैं, जब ये मुस्लिम लीग नून चूँकि गवर्नमेंट जो बनाने जा रही है तो उसमें अक्सरियत ही नशिस्तें चूँकि उस पार्टी को मिलती हैं जिसकी अक्सरियत होती है, तो मजमूई तौर पर 8 में से 7 नशिस्तों के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को मिल पाएंगी। और अगर पीपल्स पार्टी मज़ीद को 2 नशिस्तें, 3 नशिस्तें, 1 नशिस्तें अगर जीतती है तो फिर ये देखा जा सकता है कि 8 में से 6 नून को जाएंगी। लेकिन ख़वातीन की ही नशिस्तों में से यानी 4 में से 3 हो सकती हैं, लेकिन 3 जो नशिस्तें हैं जिसमें टेक्नोक्रेट, ओवरसीज़, उलमा मशाइख ये नून लीग को चली जाएंगी। और बाकी जो है ख़वातीन की अक्सरियती नशिस्तें नून लीग को जाएंगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी को 1 से 2 लेकिन 1 नशिस्त उनको जाने वाली है। तो इस पर दोनों पार्टीज़ के जो ज़ेरे गर्दिश नए नाम हैं उन पर बात करेंगे। बुखारी साहब, पहले आ जाते हैं, अगर हम बात करें ख़वातीन की नशिस्तों की तो ख़वातीन की जो 5 नशिस्तें हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट हैं उसमें अगर हम देखें तो एक तरफ तो जो सिटिंग यानी जो असम्बली है इसमें मेंबर असम्बली थी मुस्लिम लीग नून की नसारा अब्बासी, जी, वो उम्मीदवार हैं। फिर इसी तरह मरियम कश्मीरी साहिबा हैं जो मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन विंग की सरबराह है, मुजफ्फराबाद से इनका ताल्लुक़ है। और फिर सैरिश कमर जो साबिक़ MLA हैं, जी हाँ, पुंछ से हैं और उनके वालिद गिरामी मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं। और फिर एक कमिटमेंट जो है वो मियां साहब ने यानी मियां साहब पे छोड़ी गई है कि वो शायद उन्होंने किसी की अनाउंसमेंट करनी है। फिर ये मामला यहाँ पर नहीं है। फिर जो महाजरीन की 10 नशिस्तें जीतने वाले लोग हैं उनमें से भी कुछ लोगों का ख्याल है कि चूँकि हम ये नशिस्तें जीत गए हैं तो एक का नशिस्त मजमूई तौर पर महाजरीन की ख़वातीन में से भी किसी को मिलनी चाहिए। अब वो किसके हिस्से में जाती है ये बात भी है। फिर मुजफ्फराबाद में एक कमिटमेंट और भी है जिसमें जो है जो गिलानी फैमिली है उसके साथ भी कमिटमेंट है कि उसमें देनी है। चूँकि आप ये देखिए तो मुर्तज़ा गिलानी चूँकि इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाए और उन्होंने विड्रा किया था चोरी शहजाद के हक़ में, तो लिहाजा वहाँ पर ये ज़ेर गर्दिश बात कर रहा हूँ कि चूँकि ये थी कि वहाँ पर ये हो सकती है। इसी तरह दीगर नामों में भी पुंछ के अंदर से एक नासरा है जो मुस्लिम लीग नून की कई उहदेदार भी हैं, एक मरियम इदरीस साहिबा है, वो भी उनका भी नाम डिस्कस हो रहा है। और इसी तरह मज़ीद उन फैमिलीज़ का भी वो लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मुसलसल वाबस्त की है उनका भी नाम डिस्कस है, ज़ेरे बहस है। तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए। भाई साहब, मुझे ये लगता है कि नसारा अब्बासी मजबूत कैंडिडेट हैं, पहले भी वो MLA रही हैं। तो दूसरी जो इस वक्त जो ज़ेर गर्दिश नाम ज़्यादा बड़ा है वो है मरियम कश्मीरी जो मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ है। और आज कुछ हमारी मुलाकातें हुई तो वहाँ पे उनका नाम ज़ेर गर्दिश था और उनके जो मियाँ उनसे भी मुलाकात हुई। वो एक आला ओहदेदार मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर के, उनके साथ मुलाकात के लिए भी गए हुए थे और वो मजबूत कैंडिडेट नज़र आ रही हैं। सैरिश कमर मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से ज़ाहिर इनके वाले साहब उनके किचन क्या समझें, वहाँ की किचन कैबिनेट कह लें, उनके घर के फ़र्ज समझ लें, तो उससे इनका मजबूत है मेरे हिसाब से। जो 3 नाम है ये ऊपर है, जी हाँ, उसके बाद ये गिलानियों में से कोई आ सकता है, लेकिन 3 ये नाम सबसे ऊपर है इस वक्त। और यानी चौथे नाम यानी चौथे कैंडिडेट के लिए आप कर रहे हैं कि वो, लेकिन उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट बाकी भी हैं। चूँकि आप देखें चूँकि पुंछ से
اگر سیرش قمر چونکہ 2016 سے 21 تک ممبر قانون ساز اسمبلی بھی رہی ہیں اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے طور پر جو کنٹریبیوٹ وہ کر سکیں اور حلقے اور علاقے ان کا چونکہ اگر کانسٹیچوسی اگر دیکھیں ان کی اور ڈاکٹر نجیب نکی کی ایک ہی کانسٹیچوسی ہے اور وہاں پہ بڑے مسائل بھی ہیں تو نمائندگی وہاں سے بھی بڑی ضروری ہے، مطلب پونچھ سے، اور پونچھ سے باقی بھی ہم جس طرح ناصرہ کی بات کر رہے ہیں، پھر اسی طرح میرپور دیکھیں نا، میرپور ڈویژن سے بھی تو مسلم لیگ نون کی 9 نشستیں وہاں سے جیت کے آنے والے، تو پھر ان میں سے بھی کچھ ایم ایل ایز کا خیال یہ ہے کہ وہاں سے اگر کوئی ایکٹیوسٹ ہے تو اس کو بھی اس کو کنسیڈر کیا جائے. تو یہ اس طرح لسٹ جو ہے آپ عمومی طور پر دیکھیں تو ایک لمبی لسٹ ہے، چونکہ جب ایم ایل ایز جب مجموعی طور پر جیت کے آتے ہیں تو پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی ہم اگر 8-10 جیت کے ہیں تو ہمارے میں سے ہونی چاہیے. جس طرح میرپور سے پہلے کہ وہ ایکٹیو ہوتی تھیں ایک خاتون، لیکن ابھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، یعنی مسلم لیگ ان کی عہدیدار ہیں وہاں سے. جی ہاں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آخر کرا کس کے نام نکلتا ہے. جو سعید صاحب جو ہے نا، ان کا یعنی ٹیکنوکریٹ میں ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ ہم دوسری طرف چلے جائیں جی، کہ ان کو بھی اسمبلی میں لایا جا سکتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں. اچھا. وہ ویسے خود گئے وہاں پہ اس جلسے میں، میرپور کی شو میں قسمت کہ وہ نہیں جیت سکے جو سعید صاحب، لیکن ان کا نام بھی سعید صاحب چونکہ ڈیسنٹ آدمی ہے، بڑا گریسفل سا آدمی ہے، اور انہوں نے چونکہ ان کے پاس کم ٹائم رہا لاسٹ والے جب ٹینیور تھا. آپ ٹیکنوکریٹ کی طرف، ٹیکنوکریٹ کی بات، ٹیکنوکریٹ میں آپ ناموں کس کو سمجھتے ہیں کہ کون سا امیدوار جو ہے؟ یہ کوٹلی سے سردار فاروق سکندر صاحب ہیں، جو سے سب کا میں نے نام لے لیا. بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب سنا بڑے متحرک ہو گئے جی پچھلے کچھ دنوں سے. شاداب سکندر صاحب کو آخری وقت میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے جا کے راجہ یاس نثار کے حق میں وڈرا کروایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کھریٹا میں بہت زیادہ جو کھریٹا شہر ہے یہ بھی تقریباً ان کا ہے. اگر میں یہ کہوں گا یہ کھریٹا کے جاگیردار ہیں، چب راجپوت ہیں، ان کے بھائی جو ہیں نا وہ بڑے بیوروکریٹ ہیں، ان کے والد صاحب وہاں کے ضلع کونسل کے چیئرمین رہے جو سردار سکندر، بڑی اثر والی فیملی ہے. اور یہ کہا گیا تھا انہیں جی کہ ہم آپ کو جیسے رفیق نیر صاحب کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا ایسے اکوموڈیٹ. کیسے اکوموڈیٹ ہوگا؟ سنا کہ کوئی جھنڈی کروائی جا رہی ہے ان کو، اب یہ کروائی جا رہی ہے یا کہ نہیں. دیکھیے فاروق سکندر وہ بھی ہیوی یعنی مینڈیٹ والے بندے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اور اس سے پہلے وہ وزیر مال بھی رہ چکے، الیکشن بھی جیت چکے ہیں، اور وہ سٹی سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے. ان کو پر ٹکٹ اس لیے نہیں دیا گیا، محمود کیانی کو دیا گیا، اور اس کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا. تو ظاہری بات ہے انہوں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے اس وقت سردار فاروق سکندر صاحب کے بارے میں بھی پوچھا کہ سکندر صاحب کے بیٹے آئے ہوئے یہاں پہ، تو یعنی ان کو بھی اگنور نہیں آپ کر سکتے. تو کہیں نہ کہیں کمٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. نام چونکہ مسلسل سے اس کے اندر ہے. علماء مشائخ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر؟ دیکھیں علماء مشائخ والا اگر آپ دیکھیں تو جب تک کہ نون لیگ نے مرحلہ الائنس کی صورت میں، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کچھ نام کنسیڈر کیے ہیں یا ڈسکشن میں ہیں، لیکن آپ کو 2016 سے 2021 تک آپ کو یاد ہے کہ بخاری صاحب حویلی سے جو ہے نا وہ ممبرس اسمبلی تھے جو علماء مشائخ پہ بولے. جی ہاں. اور اب کی بار کو خاص نیم جو ہے نا وہ نون لیگ نے ڈسکس نہیں کیا، تو جوڑ توڑ یہاں پر بھی ہے کہ کس کا کہاں جائے گا. لیکن ایک اور جو امپارٹنٹ سیٹ ہے وہ ہے اوورسیز کی، اور بخاری صاحب اوورسیز میں نا وہ تقریباً ہو رہا ہے، لیکن دو نیم جو ہے نا وہ نون لیگ کے ہاں بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک تو چونکہ کوٹلی سے آپ کے ایریے سے عبد الرحمان ارائیں صاحب، اور دوسرے وسیم اسلم صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا قریب ترین؟ وسیم اسلم صاحب کا نام تھوڑا سا لیا گیا ہے، لیکن جو ڈن ہے، جو جسے کہتے ہیں وہ سامنے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ چودھری عبد الرحمان ارائیں صاحب ہیں. وہ نواز شریف صاحب کے یو کے میں سب سے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جو بڑے بڑے مسلم لیگی رہنما ہیں، بڑے بڑے برادریوں کے جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ بھی چودھری عبد الرحمان ارائیں کے توسط سے ہی میاں صاحب سے ملا کرتے تھے. اور چودھری عبد الرحمان ارائیں جو ابھی انٹرویو بھی ہوئے تھے سارے کینڈیڈیٹ، پارلیمانی پارٹی کا حصہ تھے اور مضبوط ترین کینڈیڈیٹ ہیں. ویسے ان کی خدمات بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ انہیں جانتا ہوں کہ آج سے نہیں، جب مسلم کانفرنس تھی
جب سردار سکندر یار صاحب تھے، یہ سردار فاروق سکندر صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں. اچھا چودھری عبد الرحمان صاحب، ان کی آج تک یعنی وہ دوستی میں دونوں کی آگے پروان چڑھتی ہوئی آپ کو اسمبلی تک پہنچ نظر آ رہی ہے. اور چودھری عبد الرحمان ارائن نے بڑے کاروباری شخصیت ہیں، ان کے یو کے میں بہت، جی ہاں برمنگھم میں بتاتے ہیں کہ جس طرح کے بھائی جو ہے نا وہ، پھر یہ کوٹلی آپ کے منڈی پیرا جو وہاں سے ان کا تعلق ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ چودھری عبد الرحمان ارائن صاحب اوورسیز ایم ایل اے آ رہے ہیں. باقی ایسے ہی نام اگر کوئی لے لیتا ہے تو لے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وزیر بھی نہ آ جائیں یہ. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ 2021 میں مرزا تنویر جلال صاحب آپ کے سیڑا سے، وہ امریکہ سیٹل ہیں اور فاروق ادر صاحب کے بڑے قریبی ہیں، وہ کینڈیڈیٹ تھے. اور 2021 میں ہی جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ یہاں سے ایک اور اپنا، اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر چودھری عبد الرحمان ارائن صاحب ایم ایل اے بنتے ہیں تو وہاں پہ کنزیکٹیو پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین صاحب وہاں سے ایم ایل اے بنے، یعنی سٹی سے، یعنی اس صورت میں کوٹلی سٹی کو مسلم لیگ نون کا ایم ایل اے مل سکتا ہے چودھری عبد الرحمان ارائن کی صورت میں. اچھا لاسٹ پیپلز پارٹی کی جو خواتین کی نشست ہے اس پر بھی خاصی دوڑ ہے اس وقت. نبیلہ ایوب صاحبہ بھی، نبیلہ ایوب صاحبہ سٹنگ کے چونکہ ایم ایل اے ہیں مسٹر رہی وہ ہے. پھر شاہین کو سردار صاحبہ وہ دوڑ میں ہیں، اور شادیہ اکبر صاحبہ جو سابق ایم ایل اے ہیں وہ اسی طرح جو ہے اس دوڑ میں ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ شگفتہ کاظمی صاحبہ جو مظفر آباد سے ہیں وہ اس دوڑ میں ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو یہ 4-5 نام ایسے ہیں جو مسلسل جو ہے خواتین میں، مزید بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا نبیلہ ایوب صاحبہ تو ابھی وزیر وہ کشمیر کاز بھی ہیں، تو کیا انہی کو لایا جائے گا یا کوئی نیا چہرہ آ سکتا؟ پاسبلٹی ہے. دیکھیں ظاہر ہے یہ تو فیصلہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے کرنا. ہم تو جو نیم اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ فائنل لسٹ کی طرف جب جائیں گے تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے اگلے پروگرام میں. لیکن ابھی تک کی جو زیر گردش نام ہیں، جو کینڈیڈیٹس نے اپنی ول شو کی ہے، جنہوں نے دوڑ لگائی ہے پارٹی کے لیے کام کیا، یہ سارے وہ نیم ہیں اس وقت جو ڈسکس ہو رہے ہیں. تو بخاری صاحب ظاہر ہے پبلک تک، لوگوں تک یہ انفارمیشن ظاہر پہنچتی رہنی چاہیے، اور آپ کا انپٹ ہمیشہ جو ہے وہ بڑا فروٹفل ہوتا ہے. تو ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک. آپ کشمیر ٹائمز ڈیجیٹل دیکھتے رہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.